حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ فلسطین میں ٹھہرے تھے مگر برابر مکہ میں ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے آتے رہتے تھے۔ اس بیچ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اللہ کے کعبے کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ذکر کیا اور دونوں باپ بیٹوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کر دی۔ ایک روایت کے مطابق بیت اللہ کی سب سے پہلی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں رکھی گئی اور اللہ کے فرشتوں نے ان کو وہ جگہ بتا دی تھی جہاں کعبے کی تعمیر ہونی تھی، مگر ہزاروں سال کے حادثوں نے اس کو بے نشان کر دیا تھا۔ البتہ اب بھی وہ ایک ٹیلا یا ابری ہوئی زمین کی شکل میں موجود تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جس کو اللہ کی وحی نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کو کھودنا شروع کیا تو پچھلی تعمیر کی بنیادیں نظر آنے لگیں۔ انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی۔ البتہ قرآن پاک میں پچھلی حالت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ حقیقت ہے کہ اس تعمیر سے پہلے تمام کائنات اور دنیا کے کونے کونوں میں بتوں اور ستاروں کی پوجا کے لیے ہیکل اور مندر موجود تھے، پر ان سب کے الٹ صرف ایک خدا کی پوجا اور اس کی یکتائی کے اقرار میں سر نیاز جھکانے کے لیے دنیا کے بت کدوں میں پہلا گھر جو خدا کا گھر کہلایا وہ یہی بیت اللہ ہے۔ بے شک سب سے پہلا یہ گھر جو لوگوں کے لیے اللہ کی یاد کے لیے بنایا گیا البتہ وہ ہے جو مکہ میں ہے، وہ ہے سر سے پیر تک برکت اور دنیا والوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اسی تعمیر کو یہ شرف حاصل ہے کہ ابراہیم جیسا جلیل القدر پیغمبر اس کا معمار ہے اور اسماعیل جیسا نبی و جوی اس کا مزدور۔ باپ بیٹے برابر اس کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں، اور جب اس کی دیواریں اوپر اٹھتی ہیں اور بزرگ باپ کا ہاتھ اوپر تعمیر کرنے سے معذور ہو جاتا ہے تو قدرت کی ہدایت کے مطابق ایک پتھر کو باڑ بنایا جاتا ہے جس کو اسماعیل علیہ السلام اپنے ہاتھ سے سہارا دیتے اور ابراہیم علیہ السلام اس پر تعمیر کرتے جاتے۔ یہی وہ یادگار ہے جو مقام ابراہیم سے جانا جاتا ہے۔ جب تعمیر اس حد پر پہنچی جہاں آج حجر اسود نصب ہے تو جبرائیل امین نے ان کی رہنمائی کی اور حجر اسود کو ان کے سامنے ایک پہاڑی سے محفوظ نکال کر دیا جس کو جنت کا لایا ہوا پتھر کہا جاتا ہے تاکہ وہ نصب کر دیا جائے۔ اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ ملت ابراہیمی کے لیے قبلہ اور ہمارے سامنے جھکنے کا نشان ہے، اس لیے یہ توحید کا مرکز قرار دیا جاتا ہے۔ تب ابراہیم و اسماعیل نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی ذریت یعنی آل اولاد کو نماز اور زکوٰۃ قائم کرنے کی ہدایت دے اور استقامت برتے اور ان کے لیے پھل و میووں اور رزق میں برکت دے اور دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے گروہ میں سے ہدایت پائیں۔ گروہ کو اس طرف متوجہ کر کے کہ وہ دور دور سے آئیں اور حج کے مناسک ادا کریں اور ہدایت و رشد کے اس مرکز میں جمع ہو کر اپنی زندگی کی سعادتوں سے دامن بھریں۔ قرآن مجید نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت ابراہیم و اسماعیل کی مناجات، نماز قائم کرنے اور حج کی رسموں کو ادا کرنے کے لیے شوق و تمنا کے اظہار اور بیت اللہ کے توحید کا مرکز ہونے کے اعلان کا جگہ جگہ ذکر کیا ہے، اور نئے نئے اسلوب اور درجے ادا سے اس کی عظمت اور جلالت و جبروت کو سورہ آل عمران، البقرہ اور الحج میں واضح فرمایا ہے۔ تو دوستو اس طرح بیت اللہ کی بنیاد جو تھی حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہے۔ السلام علیکم۔